السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے، کیف تطرد الشیطان من بیتک بثانیۃ واحدہ؟ شیطان ملعون کو اپنے گھر سے آپ ایک سیکنڈ میں کیسے نکال سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ اللہ کی مخلوقات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن تین مخلوقات ایسی ہیں جن کا تعلق آپس میں ہے: خاکی، نوری اور ناری۔ خاکی بنی آدم ہیں، نوری ملائکہ فرشتے ہیں، اور ناری جن و شیاطین ہیں۔ یہ اکٹھے رہتے ہیں۔ نوری ناری تو جو خاکی کو دیکھ رہے ہیں، اور خاکی جو ہے بنی آدم جو ہے وہ نوریوں کو اور ناریوں کو دیکھ نہیں سکتا۔ وہ ہمارے ساتھ ہیں، فرشتے بھی ساتھ ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید ہے۔ جو بھی بات نکلتی ہے زبان سے تو وہ دائیں بائیں والے میاں لکھتے ہیں، نیکی ہے تب بھی لکھتے ہیں، برائی ہے تب بھی لکھتے ہیں۔ سورہ قاف کی آیت مبارکہ نمبر 18 ہے اس کا۔ لیکن اس سلسلے میں کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، راہ چلتے بھی رہتے ہیں، فرشتے بھی اور شیاطین بھی۔ اور اس طرح گھروں میں بچے ہیں، بوڑھے ہیں، بچیاں ہیں، یعنی مرد و خواتین ہیں، اور کوئی کمزور بھی ہوتے ہیں۔ تو بھائی اپنے گھر کی حفاظت تو لازمی ہے نا۔ جیسے ہم دنیاوی اور ظاہری دشمنوں سے بچتے ہیں، بعین اس طرح یہ اندیکھے جو خلائی مخلوق کا جو آج کل نام لیا جاتا ہے، تو یہ ہے اصل میں خلائی مخلوق۔ تو اس خلائی مخلوق میں سے جو دشمن ہیں ہمارے، جو دوست ہیں، ان کا خیال رکھنا پڑے گا۔ دوستوں کا احترام اور دشمنوں سے بچاؤ۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، سورہ النساء آیت نمبر 71۔ اے ایمان والو، اپنے دشمن سے اپنا بچاؤ یعنی ڈیفنس کا بندوبست کر لو، تیاری کر لو۔ اور جب آپ کے پاس اسلحہ آ جائے، آپ تیاری کر لیں، پھر آپ اکٹھے نکلیں یا ٹکڑیوں میں نکلیں یا الگ الگ ہو کر نکلیں تو پھر کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ آپ کے پاس سلاح ہوگا، ڈیفنس ہوگا، آپ اپنا دفاع کر سکیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ گھر کے کئی ایک مقامات ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر شیاطین رہتے ہیں۔ مثلا حمام کے بارے میں بڑا مشہور ہے، اور بعین اس طرح کے شیاطین جو ہے وہ گھر کے کونے کونے میں ہوتے ہیں۔ بلکہ بعض دفعہ تو بعض حضرات جو ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ ناری ہیں اس لیے اس کو آگ پسند ہوتی ہے، وہ کچن میں بھی ہوتے ہیں۔ اور بعین اس طرح کہ جو جگہ ایک خالی چھوڑ دی جاتی ہے، اس میں اپنا کوڑا کرکٹ پھینک دی جاتا ہے، گھر کے اندر یعنی بچا ہوا سامان پڑا رہتا ہے مہینوں کے حساب سے اور سالوں کے حساب سے۔ اگر اس کی طرف توجہ نہ کی جائے تو اس کے اندر شیاطین رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ مخلوق ہی ایسی ہے ہمارے دشمن، لیکن گند ہی کھاتے پھرتے رہتے ہیں یا گند کرواتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ فرمائے، الیاذ باللہ۔ تو کئی ایک اور چیزیں ہیں، لیکن کہاں آتے ہیں وہ؟ تو ان جگہوں میں آتے ہیں تو فرشتے جو ہمارے رحمت والے ہمارے دوست ہوتے ہیں نا، یاد رکھیں کچھ فرشتے ایسے ہیں وہ نہیں جاتے، وہ ہر وقت رہتے ہیں۔ اور موت کے فرشتے کو ان چیزوں سے پرواہ نہیں ہے۔ رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ کن گھروں میں؟ جن گھروں میں کے اندر تصاویر ہوتی ہیں، تماثیل ہوتی ہیں، بت ہوتے ہیں، ان کی پوجا کی جاتی ہے، ان کا احترام کیا جاتا ہے، ان گھروں کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آتے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بھی نہیں آتے۔ باقی فرشتے جو ہیں برائی اور نیکی لکھنے والے، جو ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے ہیں، وہ رہتے ہیں، وہ نہیں جاتے۔ خواہ کوئی پوجا کر رہا ہے، تماثیل ہیں یا صورتیں ہیں اور تصویریں ہیں، ان کا ذکر پھر کسی اور ویڈیو میں ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن اس وقت یہ ہے کہ اب ہم جو سوال ہے اس کا جواب دینا مقصود ہے۔ سوال کیا ہے؟ شیطان تو ہیں، بے شک وہ کچن میں ہوں، بے شک وہ حمام میں ہوں۔ جب آپ حمام میں جاتے ہیں تو اللہ کے نبی کا فرمان کیا ہے؟ اعوذ باللہ ہے، کیا کرتے ہیں؟ من الخبث والخبائث، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث۔ اور جب نکلتے ہیں تو غفرانہ کا، یا اللہ تیرا شکر ہے میں ان کی برائی سے محفوظ رہا ہوں۔ جب آپ ایسی دعا کر کے حمام میں جائیں گے تو کوئی دکھ تکلیف نہیں ہوگی، اور جب واپس آئیں گے تو خیر وافیت سے تو کیا پڑھیں گے؟ غفرانہ کا۔ بعین ہی اس طرح حمام میں اگر آپ جاتے ہیں تو آپ نے پڑھنا بسم اللہ۔ اور یاد رکھیں بسم اللہ یہ تسمیہ کہلاتا ہے، اور بسملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہلاتی ہے۔
بسملہ وہاں ہوتا ہے جیسے آپ تلاوت کرتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب سورت کا آغاز کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آغاز میں نہیں درمیان میں ہے تو اس میں تو صرف آپ تعوذ پڑھیں گے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور آیت مبارکہ کا آغاز کر دیں گے. سورت کے آغاز میں پوری بسم اللہ ہے. اور ایک ہے تسمیہ، کھانا کھانا ہے تو اس میں کیا کہیں گے؟ بسم اللہ، اور کھانا شروع کر دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، باقی تمام معاملات میں صرف تسمیہ ہے، بسم اللہ ہے. تو یاد رکھیں کہ اگر ہم نے شیطان سے بچنا ہے، باقی کام ہے. دیکھیے حمام میں جاتے ہیں تو بچ گئے آپ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ لیا، اور جب آپ کچن میں گئے آگ جلائی تو بسم اللہ پڑھ لیا تو بچ گئے. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ گھر سے شیطان کو بھگانا چاہتے ہیں، نکالنا چاہتے ہیں، تو اس کا حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. صحیح مسلم میں روایت ہے جو حدیث نمبر ہے 2018، جس کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے. ذرا سماعت فرمائیے. قال صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اللہ عند دخولہ وعند طعامہ قال الشیطان لا مبیت لکم ولا عشاء. جب کوئی آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اس نے اللہ کا ذکر کیا، بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولا، اور جب کھانے کا وقت آیا تو بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھا لیا، تو شیطان کہتا ہے اپنے دوسرے شیطانوں سے، اپنی اولاد کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنی جماعت کو، اپنے گروہ کو کہتا ہے چلو 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 نکلو، لا مبیت لکم ولا عشاء، آپ اس گھر میں نہیں ٹھہر سکتے، اب آپ کا راستہ رک گیا ہے. کیوں؟ اس نے اللہ کا نام لے لیا ہے. ولا عشاء، اور نہ ہی کھانے وانے میں آپ شریک ہو سکتے ہیں. وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، اور بندہ اگر داخل ہوتا ہے اور اللہ کا نام نہیں لیتا، بسم اللہ نہیں پڑھتا، قال الشیطان ادرکتم المبیت، شیطان کہتا ہے کہ بھائی رات کو سونے کا ٹھکانہ آپ کو مل گیا ہے، یہ شخص ایسا ہی ہے، کنڈی کھول لی ہے، لاک اوپن کر لیا ہے، دروازہ کھول لیا، گھر میں چلا گیا، اللہ کا ذکر نہیں کیا. تو فرمایا، شیطان کہتا ہے آؤ ماشاءاللہ یہ ہمارے جیسا ہی ہے، ہمارا دوست ہے بھائی، رات یہیں گزاریں گے آج. وہ فرمایا کہ اذا دخل وان لم یذکر اللہ، کب؟ عند طعامہ، جب اس نے کھانا کھانا شروع کیا تو بیٹھ گیا، کھانا شروع کر دیا، بسم اللہ نہیں پڑھی، قال الشیطان ادرکتم المبیت والعشاء، وہ اپنے دوستوں سے کہتا ہے مبارک ہو، اس گھر میں رات میں سونے کی جگہ بھی ملے گی، آرام اور قیام بھی ملے گا، اور ساتھ کھانا بھی ملے گا. تو کیا یہ بات ہوئی؟ کیا مسئلہ ملا؟ کیا حل ملا؟ کہ اگر آپ مجموعی طور پر شیطان کو اپنے گھر سے نکالنا چاہتے ہیں اور اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کو دشمن سے پاک کرنا چاہتے ہیں، تو کتنا مختصر عمل اور ورد ہے. بسم اللہ، 2 کلمے، اسم اور اللہ، بسم اللہ، فقط تسمیہ. آپ بسم اللہ پڑھ کر اگر آپ گھر میں داخل ہوں گے تو گھر کے اندر شیطان نہیں رہے گا، اور اگر بسم اللہ پڑھ کے آپ کھانا شروع کرو گے تو کھانے میں شیطان شریک نہیں ہوگا. اس کی شراکت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کھانے سے برکت اٹھ جاتی ہے، کھانے سے برکت رہتی نہیں ہے. اور برکت والا کھانا کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی کا کھانا 2 کو پورا آ جاتا ہے، 2 کا 3 4 کو پورا آ جاتا ہے، برکت ہی برکت ہوتی ہے، اور پھر وہ صحت مند ہوتا ہے. اور جس کھانے میں ہمارا دشمن شامل ہو جائے اس کھانے میں نحوست آتی ہے، برکت نکل جاتی ہے. لہٰذا مختصر یہی ہے کہ اگر آپ شیطان سے، جو ہمارا ازلی دشمن ہے اور ابدی دشمن ہے، ابدی کہیں، ازلی تو نہیں، ازل تو اس کے بعد چلا ہے، جب مخلوق پیدا ہوئی، آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، تو اس وقت سے ہمارا دشمن ہے. ہمارے ماں باپ کو نکالا اس نے وہاں سے، وسوسے پیدا کرتا ہے، اور اس نے دعا کر لی اور اس کو موقع مل گیا قیامت تک کے لیے بہکانے کے لیے. یہ امتحان ہے، اللہ کی حکمت ہے اس کے اندر. اب ہم اپنے دشمن سے بچنے کے لیے ایک مختصر سا ہتھیار ہمارے پاس ہے، کتنا پیارا ہے، خرچہ بھی کوئی نہیں ہوتا، خریدنا بھی نہیں پڑتا، محنت بھی نہیں کرنی پڑتی، بس اتنا ہے، بسم اللہ، دروازہ کھولا، کھانے کا وقت آیا، بسم اللہ، شیطان گھر میں نہیں رہے گا. دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے ظاہری اور باطنی دشمنوں سے بچنے کے لیے تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہم بچ جائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں.
ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.